السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ پھر جب رات کے وقت وہ ٹیلے کے دامن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے تو ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیاں اور مستقبل کے خدشات بھول چکے تھے۔ وہ جس حال میں سانس لے رہے تھے ان کا ایک ایک لمحہ انہیں ماضی کے برس ہا برس پر حاوی معلوم ہوتا تھا۔ سمیرا، وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ سمیرا ہنس پڑی اور تاریک رات کا دامن اچانک مسرت کے ان گنت ستاروں سے جگمگانے لگا۔ عاصم کو اپنے الفاظ کھوکھلے، بے معنی اور مزے کا خیز محسوس ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے اور عاصم نے قدرے سنجیدہ ہو کر کہا، سمیرا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ کس بات کا؟ یہی کہ میں پھر یہاں نہیں آؤں گا۔ وہ بولی، نہیں، اگر آپ یہ بات 1000 بار دہرائیں تو بھی میں یقین نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھے معلوم نہیں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ان کی دشمنی ہمارے درمیان ایک آگ کے پہاڑ کی مانند حائل ہے۔ اس وقت مجھے آگ کا پہاڑ دکھائی نہیں دیتا۔ سمیرا نے دوبارہ ہنسنے کی کوشش کی لیکن ایک مغموم قہقہہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ بالآخر عاصم نے پوچھا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ سمیرا، اس نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم نے دن کی روشنی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ دن کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو شاید کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ چراغ کی روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ ہماری رفاقت تاریک رات کے مسافروں کی رفاقت ہے، اور تاریک رات میں بھٹکنے والے مسافر کبھی کبھی ایک دوسرے سے بچھڑ بھی جایا کرتے ہیں۔ سمیرا نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کاش ہم 2 ستارے ہوتے اور ساری رات ایک دوسرے کو تکتے رہتے۔ تمہیں ستارے بہت پسند ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میں ہمیشہ ستاروں کی طرف دیکھا کرتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شام کے وقت مغرب سے ایک نہایت چمکدار ستارہ طلوع ہوتا ہے؟ ہاں، اسے زہرہ کہتے ہیں۔ میں اسے اپنا ستارہ سمجھتی ہوں، اور میں نے زہرہ کی بجائے اس کا نام سمیرا رکھ دیا ہے۔ اور یہ ستارہ، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ دنوں سے مجھے یہ بھی بہت پسند ہے، اور میں نے اس کا بھی ایک نام رکھ دیا ہے۔ کیا نام ہے؟ عاصم، سمیرا نے جواب دیا۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بالآخر عاصم نے کہا، اب مجھے جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سمیرا نے کہا، عاصم، یہ مہینہ بہت طویل تھا اور اگلا مہینہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ طویل ہوگا۔ تم آؤ گے نا؟ لیکن تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم آؤ گے۔ میں ضرور آؤں گا۔ اور دوسرے مہینے عاصم نسبتاً زیادہ یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ سمیرا سے اس کی ملاقات آخری ہوگی۔ لیکن جب وہ ٹیلے کے دامن میں پہنچا تو سمیرا وہاں موجود نہ تھی۔ وہ دیر تک انتظار کرتا رہا اور بالآخر مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا۔ ایک صبر آزما انتظار کی کوفت کے باوجود اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک تلخ فریضہ ادا کرنے سے بچ گیا ہے۔ اگر سمیرا خود ہی یہ سمجھ گئی ہے کہ میں اسے آلام و مصائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا تو اس نے برا نہیں کیا۔ لیکن ٹیلے سے نیچے اترتے وقت جب اسے یہ خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے نہ آ سکی ہو تو وہ اپنے دل میں ایک اضطراب سا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر تک تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل دیا، لیکن تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے کسی کی آواز سنائی دی، ٹھہریے۔ عاصم رک گیا۔ سمیرا بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور ہانپتے ہوئے بولی، میرا خیال تھا کہ آپ جا چکے ہوں گے۔ آج نعمان کو بخار ہے اور ابا جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی سوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن میرے لیے گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ اب بھی مجھے ڈر ہے کہ نعمان کہیں ابا جان کو جگا نہ دے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے، اس لیے میں جاتی ہوں۔
لیکن اب میں 1 مہینے آپ کا انتظار نہیں کروں گی۔ نعمان کی علالت کی وجہ سے میں شاید 2-3 دن گھر سے نہ نکل سکوں، اس لیے آپ کو اگلے ہفتے آنا چاہیے۔ آپ آئیں گے نا؟ عاصم نے کہا، سمیرہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ… سمیرہ نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم جی بھر کر باتیں کر سکیں گے۔ اگلے ہفتے آج ہی کے دن آدھی رات کے وقت میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ اگلے ہفتے نہ آ سکے تو اس چاند کی 14ویں رات کو ضرور آئیں۔ بتائیے آپ کب آ سکتے ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ عاصم نے کہا، بہت اچھا سمیرہ، میں 14ویں رات کو یہاں آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکا تو تم برا نہیں مانو گی؟ نہیں، میں یہ سمجھوں گی کہ آپ کسی مجبوری کے باعث نہیں آ سکے، لیکن میں اس کے بعد ہر رات کو آپ کا انتظار کیا کروں گی۔ اگر مجھے نعمان کے متعلق اطمینان ہوتا تو میں آپ کو کل ہی یہاں آنے پر مجبور کرتی۔ اب یہ 14 دن مجھے 14 مہینوں سے زیادہ طویل محسوس ہوں گے۔ عاصم نے کہا، لیکن یہ چاندنی رات میں ہمارے لیے یہ ٹیلہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس طرف آ گیا تو ہمیں دور سے دیکھ لے گا۔ یہ جگہ بالکل اجاڑ ہے۔ ہمارا گھر بستی کے آخری سرے پر ہے۔ ہمارے رات کے وقت اس طرف کوئی نہیں آتا، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیے، چاند کی روشنی میں ہمارا باغ زیادہ محفوظ ہوگا۔ میں ادھر سے دائیں طرف باغ کے کونے میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہاں گھنے درختوں میں چاند کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب میں جاتی ہوں۔ عاصم نے مضطرب سا ہو کر کہا، سمیرہ ذرا ٹھہرو۔ وہ رک گئی تو عاصم نے کہا، ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو دن کی روشنی میں نہیں دیکھا۔ سنو، اگر کل طلوع آفتاب کے وقت تم اس ٹیلے کی دوسری طرف آ سکو تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں غروب آفتاب تک وہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں ضرور آؤں گا۔ سمیرہ وہاں سے چل پڑی، چند قدم اٹھانے کے بعد رکی اور 1 ثانیہ مڑ کر دیکھنے کے بعد بھاگتی ہوئی درختوں میں روپوش ہو گئی۔ عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر ایک لمبی سانس لینے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اسے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکا، لیکن وہ کسی پریشانی یا اضطراب کی بجائے ایک طرح کا سکون اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اتنی مختصر سی ملاقات میں میں اسے کس طرح تمام باتیں سمجھا سکتا تھا؟ اس کے آنسو پوچھنے، تسلی دینے اور حال اور مستقبل کی ہولناکیوں کے متعلق اسے اپنا ہم خیال بنانے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا یہ درست ہے کہ اگر آج مجھے اس کے ساتھ اطمینان سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تو ہماری یہ آخری ملاقات ہوتی؟ عاصم اپنے دل کی گہرائیوں میں سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بے پناہ قوت کے سامنے اس کے ذہنی حصار کی تمام بنیادیں مسمار ہو رہی ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے۔ اس کا سکون اور اطمینان پھر ایک بار اضطراب میں تبدیل ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سمیرہ، کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے، کاش تم ادی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں؟ میں اپنے آپ کو یہ کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ میں نے جس راستے پر قدم اٹھایا ہے وہ سمیرہ کے گھر کی 4 دیواری کے باہر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے اس کی کوئی منزل نہیں۔ ہم کس قدر مجبور اور بے بس ہیں، ہم کتنے نادان اور بے وقوف ہیں۔ نہیں نہیں سمیرہ، مجھے ایک نہ ایک دن ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر اگلی ملاقات پر نہیں تو اس سے اگلی ملاقات پر مجھے اپنے دل پر جبر کر کے تم سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں، ہم نے امیدوں کے جو محل تعمیر کیے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، ہمارے مقدر میں محرومی اور بدنصیبی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ہم اس دن کا انتظار کیوں کریں جب زمانے کی بے رحمی ہمیں زبردستی ایک دوسرے سے جدا کر دے؟
ہم اپنے اپنے خاندانوں اور قبیلوں کو یہ موقع کیوں دیں کہ وہ تلواریں سونت کر ہمارے درمیان کھڑے ہو جائیں؟ ہم ایک تاریک اور خطرناک راستے پر اتنی دور کیوں چلے جائیں کہ ہمارے لیے مڑ کر دیکھنا بھی مشکل ہو جائے؟ سمیرا، میری سمیرا، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم محبت سے، ہمت سے کام لوگی، تم آنسو نہیں بہاؤ گی۔ میں اپنے انجام سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تمہیں ان راستوں پر نہیں لے جاؤں گا جو کانٹوں سے بھرے ہیں، اور تمہارے آلام و مصائب میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ گھر میں اپنے بستر پر لیٹتے وقت عاصم کو صبح کی ملاقات کا وعدہ یاد آیا اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت عاصم نے ٹیلے کے قریب اپنا گھوڑا روکا۔ اسے اچانک یہ محسوس ہوا کہ اس کی دنیا کی ساری دل فریبی، رعنائی اور دلکشی سمٹ کر سمیرا کے وجود میں آ گئی ہے۔ وہ اس کے سامنے چند لمحات سے زیادہ نہ رک سکا، لیکن یہ چند لمحات اس کے شعور و احساس کی ساری وسعتوں کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے۔ سمیرا کے چہرے پر امید کی روشنی، ہونٹوں پر زندگی کی مسکراہٹیں اور آنکھوں میں محبت کی التجائیں تھیں۔ اس روشنی، ان مسکراہٹوں اور ان التجاؤں کے سامنے اسے اپنے ماضی کے آلام و مصائب، حال کی الجھنیں اور مستقبل کے خدشات بے حقیقت محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے دبی زبان سے ایک دوسرے کا نام لیا اور ان کی خاموش دنیا نغموں سے لبریز ہو گئی۔ سمیرا نے کہا، عاصم اب آپ چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھیں۔ عاصم نے ایسا محسوس کیا کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔